الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے فہم دین کورس کے 7ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اخلاص اور اس کی برکات۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص ایک بہت بڑی دولت ہے، اخلاص بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان کے پاس اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ اخلاص ایسی طاقت ہے جو بظاہر محسوس تو نہیں ہوتی، غیر محسوس طاقت کا نام اخلاص ہے۔ کہ انسان کے پاس یہ طاقت ہو اور کسی دوسرے کو نظر آ رہی ہو ایسی تو نہیں، لیکن جس انسان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، اللہ کے دربار کے اندر وہ انسان اکیلا ایسے کام کر جاتا ہے جو پورے لشکر سے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری طاقت اخلاص کی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی میدان جیتنا ہو، کسی بھی میدان کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہو، تو اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کے اندر اخلاص کا ہو جانا، یہ اس میدان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بندوں کو دنیا پہ بھیجا تو یہاں پہ اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اپنی آخرت سنوار کے جائے، اور اس معاملے میں اگر انسان مخلص ہو جائے تو اخلاص کی برکت سے اللہ کریم جل شانہ اسے یہ شرف اور سعادت بخشے گا کہ یہ اپنا آخرت کا جہان اپنے لیے سنوار لے گا۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب سرکار نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر مدینہ شریف سے بھیجا تھا، اور یمن کا قاضی بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یعنی چیف جسٹس بنا کے بھیجا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے الوداع ہوتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے جس پہ میں وہاں چیف جسٹس بن کر عمل پیرا ہوں تو مجھے فائدہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 جملے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کے بولے، اور سرکار نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا دین کے معاملے میں مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی اللہ کے دربار میں بہتا بن جائے گا۔ دین کے معاملے میں مخلص ہو جاؤ تو تھوڑا عمل بھی اللہ کے دربار میں کافی ہو جائے گا۔ اب یہ جملہ ایک ہے اور کتنا بڑا عہدہ جن کو دیا جا رہا ہے ان کو وصیت کی جا رہی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ گویا اس سیٹ پہ بیٹھنے والے شخص کے لیے بھی فرمایا کہ تمہارا تھوڑا سا عمل بھی ہوگا تو وہ کافی ہو جائے گا، لیکن اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ جس وقت اخلاص کے ساتھ انسان سے تھوڑا سا عمل بھی پایا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا کنواں، اور فرمایا یہ اتنی تکلیف دہ وادی ہے، اتنی تکلیف دہ وادی ہے کہ ہر روز جہنم بھی اس وادی سے 400 دفعہ پناہ مانگتا ہے، 400 دفعہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس وادی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس میں کون جائیں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو اس میں جائیں گے؟ اب بڑی توجہ سے یہ جملہ سرکار نے فرمایا، نیک عمل کرنے والے اور کثرت سے قرآن پڑھنے والے یہ اس وادی میں جائیں گے۔ حیرانگی کی بات تھی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے سرکار نے مسئلہ کھول کے رکھا، فرمایا نیک عمل کثرت سے کرنے والے اور ڈھیر سارا قرآن پڑھنے والے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے، فرمایا یہ لوگ جہنم کی اس وادی میں جائیں گے۔ اب دیکھو اخلاص کی برکت کتنی ہے، اور اخلاص کی جو ضد ہے، اخلاص سے ہٹ جانا یہی ہے کہ انسان اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کوئی کام کرے، اس کی سزا کتنی بڑی کہ انسان عمل بھی کر رہا ہے لیکن اس عمل کا ریٹ نہیں لگ رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے تعلقات ہوتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اگلے بندے کا وہ رشتہ خالص ہو، اور دوسرے بندے سے مطالبہ بھی ہر بندے کا یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مخلص بن کے رہنا۔ اگر ہم آپس کے رشتوں میں ہر بندے سے اس چیز کا تقاضا رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بندہ مخلص ہو کر رہے، تو ہمارا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ مخلص بن کے رہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں خلوص ضروری ہے، خالص ہونا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی شہرت کی طلب، کسی قسم کی لوگوں کی نگاہوں میں کچھ بن جانے کی طلب ایسی بالکل نہ ہو، اور انسان کی نگاہ جس وقت فقط خالق کی ذات پر جم کے رہ جائے گی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ یہی آیت کریمہ پڑھی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی اس انداز میں کرو کہ خالصتاً دین تم نے رب کے نام کا کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا، اخلاص ایک ایسی شے ہے، ایسی دولت ہے کہ اخلاص جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ اپنے کام کو، عمل کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ کمپلیٹ نہیں بھی ہوتا اسے اجر اللہ پورا ہی عطا فرماتا ہے۔ جس وقت مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ مکہ شریف میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جندہ بن دمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت ہجرت کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے اپنے حالات پہ نظر کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس وسائل بھی ہیں، مجھے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے، دیگر حضرات بھی کر گئے، اللہ کا حکم بھی ہے، تو لہٰذا میں یہ ہجرت کرتا ہوں۔ اب صورتحال ان کی یہ تھی کہ وہ پیدل نہیں چل سکتے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، اور اس زمانے میں ویل چیئر تو ہوتی نہیں تھی، گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، تو اپنے بچوں کو بلا کے حضرت جندہ بن دمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تو مجھے بھی مکہ سے مدینے جانا چاہیے، کیونکہ رب کا حکم ہے، میرے پاس مال ہے، وسائل ہے، تو جس طریقے سے بھی ہو مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف لے جائیے۔ چارپائی پہ رکھ کر ان کے بیٹوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر چل پڑے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف، ان کے باپ کی اس خواہش کی وجہ سے کہ مجھے بھی ہجرت کرنی ہے۔ چارپائی پر بچے اٹھا کے اپنے باپ کو مدینے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مقام تنعیم مکہ شریف سے بالکل قریب ہے، حاجی حضرات یہاں سے احرام عمرہ والے باندھتے ہیں۔ مقام تنعیم پر ابھی پہنچے ہی تھے کہ وہ اس بزرگ کا حضرت جندہ بن دمرہ صحابی رسول ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔
مدینہ شریف نہیں پہنچے بلکہ ابھی مکہ کی حدود سے باہر بھی نہیں نکلے، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ ساتھ ہی ان کے احباب ان کے پریشان ہوئے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے اس مقصد کو تو نہ پہنچ سکے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکے کے مشرک بھی ہنسنے لگ گئے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم ہجرت کر جائیں، ہجرت تو نہیں کر سکے، راستے میں ان کی موت ہو گئی، انہوں نے بھی مذاق منایا۔ گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے اخلاص کو دیکھ کر اس وقت آیت کریمہ نازل کی، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا جو شخص گھر سے نکل پڑا تھا، ارادہ اس کا یہ تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا راستے میں اس کو موت بھی آ گئی، منزل پہ نہ پہنچ سکا، لیکن رب اسے اجر پورا ہی عطا فرمائے گا، اجر اسے پورا ملے گا۔ اجر کے پورا ملنے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جو عمل کیا بھی چند قدم چلے، لیکن کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ چلا، اور وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو اس کا اجر جو ہے وہ پورے کا پورا ہی ملے گا۔ آگے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخلص لوگوں کی ایک شان بیان کی، جن لوگوں کو اخلاص کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ سرکار ایک جنگ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ہیں، لشکر کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر سرکار نے صحابہ کو فرمایا کہ ما سرتم مسیرا ولا انفقتم نفقتا ولا قطعتم من واد الا وهم معکم لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما۔ فرمایا صحابہ مدینہ میں کچھ لوگ تم ایسے چھوڑ کے آئے ہو جو ہمارے ساتھ لشکر میں تو نہیں جا سکے، لیکن جہاد کے سفر میں تم نے ایک قدم بھی یہ جو دوران سفر اٹھایا، ہر قدم کے ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہے، ہر قدم کے ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، اور صرف سفر کے ثواب میں نہیں، فرمایا ما انفقتم نفقتا، اور فرمایا سفر میں جو تمہارا خرچہ ہو رہا ہے، خرچے کے ہر پیسے میں بھی وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے، جو ثواب تمہیں مل رہا ہے وہ ان کو بھی مل رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولا قطعتم من واد، کہ پہاڑوں پہ چڑھنا اور اترنا اور وادیوں سے گزرنا جو مشکل راہیں ہیں، ان مشکل راہوں میں تم مشکل برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ سے جتنا ثواب پا رہے ہو، ہر ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں برابر کے۔ بیٹھے مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیف یکونون معنا وہم بالمدینہ تھے، یا رسول اللہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ثواب میں کیسے شریک ہو گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبسہم المرض، اور ایک روایت میں حبسہم العذر، فرمایا وہ بلا وجہ نہیں بیٹھے، کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ گیا، لیکن ان کے دل کا جو اخلاص تھا اس کی برکت سے جتنا عمل تم کر رہے ہو اللہ اتنے کا ثواب ان کو بھی عطا فرما رہا۔ رمضان المبارک چل رہا، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف کا حکم یہی ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا، وضو وغیرہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ اس دوران اب شرعی حکم ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے، اس 10 دنوں کے دوران اگر کوئی جنازہ اس کے محلے میں ہوا تو جو ثواب جنازہ پڑھنے والے کو ملے گا، اس کو مسجد میں بیٹھے ہی وہ ثواب مل جائے گا۔ یہ اس کے اخلاص کی برکت۔ محلے میں رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گیا، بیمار پرسی کر کے، اس کی عادت تھی بیمار پرسی کرنا، یہ بیمار پرسی پہ نہیں پہنچ سکا اعتکاف کی وجہ سے، تو جو ثواب بیمار پرسی کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا، اس کو یہیں بیٹھے بٹھائے اتنا اجر مل جائے گا۔ یہ برکت ہے اخلاص کی کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے، اگرچہ اس عمل کے اندر شریک نہیں ہوا، لیکن اس کے دل میں چاہت ہے، تو اس چاہت کی بیس پر بھی اللہ کریم اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں، ایک روایت میں ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں عن ابی فراس رجل من اسلم، حضرت ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا، یہ خود وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کی مجلس شریف میں آیا اور بلند آواز سے ایک سوال کرنے لگ گیا، بلند آواز سے، اور وہ سوال کیا تھا؟ حضور سے پوچھنے لگا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم پورا ایمان مفصل سنائیں گے کہ یہ چیزیں ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر کچھ مقامات پہ ایمان کی شرح انہی لفظوں کے ساتھ بیان فرمائی، لیکن آج ایک بندہ بڑی جلدی میں ہے اور بلند آواز سے پوچھے جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرح ایک ہی لفظ کے اندر کی، اور وہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا الاخلاص، فرمایا ایمان کی اگر وضاحت پوچھتے ہو تو وہ ہے اخلاص، اور اخلاص کا مطلب خالصتاً رب کا ہو جانا، بس اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہی اخلاص کا زور تھا جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے، اور نمرود اور اس کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ تو یہ ساری اخلاص کی دولت تھی، برکت ہی اخلاص کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، سرکار فرمایا کرتے تھے طوبیٰ للمخلصین، فرمایا مخلص بندوں کو مبارک ہو، اولئک مصابیح الہدیٰ، فرمایا مخلص لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، اور فرمایا فتنوں کے اندھیروں کے اندر جو مخلص لوگ ہوں گے ان کو فتنوں کے اندھیرے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کریم ان کو فتنوں سے محفوظ ہی رکھے گا۔ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کیے ہوئے ورک پر کوئی بندہ مجھے داد دے رہا ہے یا کوئی بندہ مجھے برا کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اس معاملے سے۔ وہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارے کیے کا کیا مقام بن رہا ہے۔ لیکن جس وقت وہ لوگ اس انداز سے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ خالی ان کو نہیں ہوتا، اس کی برکت لوگوں کو بھی نصیب ہوتی۔ سنیے حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفھا بدعوتہم، اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ماڑے لوگ بظاہر کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کی دعائیں پوری امت کے لیے مدد کا سبب بنتی ہیں، اور فرمایا ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نمازوں کی برکت سے اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو طبیعت میں بڑے سادہ عامی قسم کے لوگ ہیں، لیکن بڑے بڑے سجادوں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشینوں سے بھی ان کا اخلاص بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں اخلاص کے معاملے، اور ان کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول ہوتا ہے۔ آخر پہ سننا، اخلاص میں دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخلص ہونا اور ایک ہوتا ہے مخلص ہونا۔ یہ بات لازمی یاد رکھنی، ایک ہے مخلص اور ایک ہے مخلص۔ مخلص کسے کہتے ہیں اور مخلص کسے کہا جاتا ہے؟ مخلص جو اخلاص کی راہیں طے کر رہا ہے، ابھی اخلاص کی راہ پہ سفر کر رہا ہے، اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ ابھی توڑ منزل مقصود کو نہیں پہنچا تو وہ کیا ہے؟ مخلص۔ اور جس وقت وہ اخلاص کی راہیں طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اسے مخلص کہا جاتا ہے، اس وقت وہ مخلص بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے لیے کوشش کر کر کے اسے ایسا مقام نصیب ہو گیا کہ اب وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں کسی کی بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، چاہے ہزاروں کروڑوں کے مجمع میں بیٹھ کے کر رہا ہو، اس کی نگاہ پھر بھی خالق پہ رہے گی۔ اس وقت انسان منزل پہ پہنچ کر مخلص ہو جاتا ہے۔ مخلص کا مقام مخلص سے بھی اوپر والا ہے۔
حالانکہ سفر کرنے والا بھی اجر تو ڈھیر پائے گا، لیکن منزل پہ پہنچ جانے والا بڑا مقام رکھتا ہے۔ مخلص کی کیا شان ہے؟ قرآن کریم کے اندر جس وقت اللہ کریم جل شانہ نے شیطان کو اپنے دربار سے بھگایا تھا، اور شیطان نے اللہ کریم جل شانہ سے اس وقت ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا، ہر بندے کو خراب کروں گا، لیکن سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مخلص بندے وہ شیطان کے وار سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اخلاص کی طاقت ہے کہ شیطان وہ جس کی اتنی طاقت ہے، اتنی سرایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کے مقام پہ چلتا ہے، لیکن مخلص بندہ ہو جائے تو شیطان اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی آیت کریمہ کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، سندن صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن آیت کریمہ سے اس کی تقویت ملتی ہے۔ جو آیت بیان کر رہی ہے وہ واقعہ بھی وہی کچھ بیان کرتا ہے۔ بس یہی واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ان عابدن کان یعبد اللہ دارا طویلا، ایک عبادت گزار تھا پچھلی امتوں، بڑی لمبی عبادت کی، اس وقت عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، یہ 100-150 سال تو عمر تھی کوئی نہیں، زیادہ عمریں ہوتی تھی، لمبی عمر اس نے عبادت کی۔ فجاءہ قوم، ایک قوم اس کے پاس آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ان ہاہنا قوم یعبدون الشجرۃ، تم یہاں مصلی ڈال کے عبادت میں لگے ہوئے ہو، تمہارے محلے میں کچھ لوگ ہیں جو درخت کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بوٹے کو، درخت کو خدا بنایا ہوا ہے، تم یہاں پہ عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ جب عبادت گزار نے یہ سنا تو فغاضب لذالک، جو رب کا ہو اور خالصتاً رب کا ہو، اسے رب کا شریک بنانے والا کدھر اچھا لگے گا؟ اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا شریک، اور وہ بھی ایک درخت کو بنا رہے ہیں۔ اس نے پکڑا کلہاڑا کندھے پہ رکھا اور چل پڑا کہ میں جو مرضی ہو جائے میں اس درخت کو کاٹ کے آؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں فاستقبلہ ابلیس فی صورت شیخ، ایک بوڑھے کی شکل میں ابلیس اس کی راہوں میں آیا، اس نے کہا این ترید رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا ارید ان اقطع ھذہ الشجرہ، اے درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس جو شیخ بزرگ بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا وما انت وما ذاک، تجھے اس درخت سے کیا غرض، تو صوفی بندہ ہے، مصلی پہ بیٹھ عبادت کر، ترکت عبادت کا، تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے درخت کاٹنے چلا گیا، واشتغالک بنفسک، اپنے کام میں چلا گیا، وتفرغت لغیر ذالک، اللہ کے ما سوا کی طرف تو مشغول ہو گیا، لہٰذا تو بیٹھ کر اپنا کام کر۔ جس وقت اس نے یہ کہا ابلیس نے، تو وہ عبادت گزار کہنے لگا میری راہوں سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں ہٹتا، فقاتلہ، لڑ پڑے آپس میں عبادت گزار اور وہ بوڑھا جو شیطان بوڑھے کی شکل میں تھا۔ جس وقت لڑے تو فاخذہ العابد فطرحہ الی الارض، عابد نے یہاں سے پکڑا اور شیطان کو دے زمین پہ مارا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب ابلیس نے کہا کہ میں اپنی جان چھڑاؤں اس عبادت گزار سے، تو اس نے کہا اتلکنی حتی اکلمک، چھوڑتے صحیح، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ عبادت گزار نے چھوڑا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تجھے درخت کاٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ نے کوئی تجھے آرڈر دیا ہے درخت کاٹنا؟ تو اس امت کا نبی ہے کہ تیری یہ ذمہ داری ہو کہ تو نے یہ درخت کاٹنا ہے، اور تیرے اوپر یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری تیری نہیں ہے، تو اس امت کا نبی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یہ چاہتا کہ یہ درخت کاٹا جائے تو اللہ ایک نبی بھیج دیتا اور نبی کو آرڈر کرتا یہ درخت کاٹ دے، تو کیوں اس مصیبت میں پڑ رہا ہے؟ یہ تقریر اب وہ عبادت گزار کو شیطان کر رہا ہے۔ عبادت گزار نے کہا میں نے تو لازماً کاٹنا ہے درخت، تو مجھے ایسی تقریریں نہ سنا۔ اب دوبارہ پھر لڑائی ہو گئی، دوبارہ لڑائی ہوئی تو عبادت گزار نے شیطان کو پھر گرایا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے عبادت گزار کو کہا بھائی اس دفعہ چھوڑو، اب میں تمہیں کام کی ایک بات بتاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت عبادت گزار اٹھا تو اس نے کہا ابلیس نے انت رجل فقیر، تو فقیر آدمی ہے، محتاج ہے، تیرے پاس اپنے کھانے کا کچھ ہوتا نہیں، تو درخت کاٹنے جا رہا ہے، میں تجھے ایک اچھی نیکی کی دعوت دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو فقیر ہے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے کچھ پیسے دیتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنا پیٹ بھی بھرے گا
اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی کرے گا، اپنے پڑوسیوں کی، غریبوں کی مدد بھی کر سکے گا۔ پہلے تو خالی عبادت کرتا تھا، اب صدقہ بھی کرے گا تو تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ درخت کاٹنے سے تجھے کیا ملے گا؟ لہٰذا واپس چلا جا، میں تجھے روزانہ 2 دینار 2 سکے سونے کے میں تجھے روزانہ دوں گا، تو واپس چلا جا۔ عبادت گزار روپے کے لالچ میں آ کے واپس چلا گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو واقعی تکیے کے نیچے 2 دینار پڑے ہیں۔ اس نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، اس نے صدقات خیرات لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو کھانا کھلانے شروع کر دیے۔ اگلا دن پھر سویا اٹھا تو تکیے کے نیچے پھر 2 دینار پڑے ہیں، اس نے اور زیادہ سخاوتیں کی۔ تیسرا دن آیا تو جس وقت اٹھا سرانہ اٹھایا تو کوئی 2 دینار کوئی نہیں۔ اب عبادت گزار کو پھر غصہ آیا، اس نے پھر کلاڑا پکڑا، اس نے کہا آج میں درخت کو کاٹ کے ہی آؤں گا۔ آج وہی بابا، وہ شیطان بزرگ کی شکل میں اس کے سامنے آ کر اسے روک رہا ہے، بھئی نہیں جانے دوں گا۔ عبادت گزار نے کلاڑا سائیڈ پہ رکھا، اس نے کہا تو 2 دفعہ پہلے ہی میرے ساتھ لڑ چکا ہے، تو آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو سائیڈ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے درخت کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ لڑائی ہوئی، جس وقت لڑائی ہوئی تو لڑائی کے اندر ہوا یوں کہ اب اس بابے نے، اس جو شیطان تھا بزرگ کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں، اس نے عبادت گزار کو یوں گرایا۔ اب امام غزالی نے لفظ لکھے کہ جیسے چڑیا کو انسان پکڑ کے اپنے قدموں میں پھینک دیتا ہے نا، ایسے اس نے عبادت گزار کو گرایا، اور عبادت گزار قدموں میں پڑا، تڑپتا رہا، اور شیطان اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ درخت کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ عبادت گزار جو پہلے 2 دفعہ اس شیطان کو گرا چکا تھا، آج اس کے ہاتھوں گر گیا اور وہ عبادت گزار کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اب عبادت گزار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، میں آگے تو نہیں جاتا لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ کیفا غلبتک اولا وغلبتنی الآن، پہلے 2 مرتبہ لڑائیوں میں تجھ سے غالب ہوا اور اس بار تو مجھ پہ غالب ہوا، وجہ تو بتا۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب تو پہلی دفعہ جا رہا تھا تو تیرے نیت خالصتاً رب کی رضا تھی، اللہ کے لیے جا رہا تھا اور رب تیرا مددگار تھا۔ میں ایک نہیں، میرے جیسے کئی بھی ہوتے تو تو ڈاڈا ہو جاتا ان پر، لیکن اب تو جا رہا تھا تو تجھے جو روپے نہیں نہ ملے تھے ان کی غصہ تھا تیرے اندر، اب غصہ خالصتاً رب کا نہیں تھا، اس وجہ سے میں تیرے اوپر غالب آ گیا۔ جس وقت تک مخلص تھا اس وقت تک شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، جس وقت اخلاص میں کمی آ گئی تو اس وقت شیطان نے اس کو نقصان دے دیا۔ تو بھائیو، اخلاص وہ دولت ہے کہ جس کے ساتھ انسان ایک ہو کر بھی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اخلاص کے ساتھ دین متین کے احکام پہ عمل کی اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا